ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں, کموڈٹی سپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا. 2.5 سال ہم آئی ایم ایف کے نیچے تھے, آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی گزرے. اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں, انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی, کسان بھی خوش تھا, سروسز بھی اوپر جا رہی تھی, فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروتھ آ گئی تھی, ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے, ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ, وہ ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے 31 ارب ڈالر کی. تو یہ آتے ساتھ ہی آج نیچے کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہونا ہی تھا. اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں. میرے سے وہ چیزیں پوچھے جب میں اقتدار میں تھا, اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے. اگر یہ نہ سازش کر کے, یہ جو شہباز شریف بولتا پھرتا ہے, کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا, ہماری تیاری نہیں تھی, ملک کے حالات بہت برے تھے, ہمیں رہنے دیتے. 1 سال, 1.25 سال, 1.5 سال رہ گیا تھا, ہم ذمہ دار تھے. پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں. مجھے یہ ذرا یہ سمجھائیں کہ 90 روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں, 90 روپے. کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ 90 روپے ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گیا؟ 90 روپے پاکستان کی دولت, لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے. یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے. اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. اور اس کا جب اثر آئے گا, جب 90 روپے آپ گراتے ہیں, آپ گرتا ہے آپ کی نااہلی کی وجہ سے, اس کا اب اثر کدھر آ رہا ہے؟ ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے. سب سے پہلے مہنگائی. آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے. لوگ, تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا, اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے. ابھی تو اثر, یہ جو آخری 35 روپے گرے ہیں, ابھی اس کا اثر نہیں آیا. ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے 35 روپے لیٹر, ابھی یہ اور بڑھنا ہے. کیونکہ جو روپیہ گرا ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا, کیونکہ جو باہر سے چیزیں مہنگی ہوں گی. اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ 16 ارب ڈالر کے ریزروز چھوڑ کے گئے تھے, آج 3 ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے. تو کیا اس کی 9 مہینے میں یہ ہوا ہے؟ تو پھر سے میں کہتا ہوں, کون سی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پہنچا دیا؟ اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مہنگائی ہے ہمارے دور میں, جو کہ عوام کو, لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس. کھانے پینے کی چیزیں جو گھروں میں, آپ کی کچن میں, آپ کو جو عام لوگ, جو سفید پوش, جو تنخواہ دار, جس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں, جو مزدور ہیں, ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے, جس کو کہتے ہیں ایس پی آئی, سینسٹیو پرائس انڈیکس. ہمارے دور میں 16% تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے تقریباً 40%. اور یہ رکنے نہیں لگی, کیونکہ ابھی اس کا پورا اثر آیا نہیں ہے جو روپیہ ہمارا اتنی تیزی سے گرا ہے. اس کا مطلب چیزیں جب اور مہنگی ہوتی جائیں گی, یہ لوگوں کے لیے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی. اس کے بعد یہ صرف یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا, اور اس کا بھی اثر آئے گا. گیس بڑھنے والی ہے, بجلی بڑھنے والی ہے. بجلی یہ دگنی کر چکے ہیں, ہمارے جانے کے بعد دگنی, اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے. اور جو ہمارے قرضے ہیں, 9 مہینے میں ہمارے قرضے کتنے بڑھے ہیں؟ 10,000 ارب روپیہ, 10 ٹریلین روپے ہمارے قرضے بڑھ چکے ہیں جب سے یہ آئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک کارنامہ کیا, اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. عوام کو دھکیل دیا ادھر جدھر 8 لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, امید کھو بیٹھے ہیں.
عوام ادھر پسی ہوئی ہے اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے. ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی، نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی، اور یہ جو ان کی نااہلی تھی وہ سامنے آ گئی ہے. اور اپنا صرف جذر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے، جس کو ہم NRO2 کہتے ہیں. جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 میں، اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو NRO2 دیا ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے، وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے، FIA ختم کر دی ہے. ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا. اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں، 3 چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی. پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور دوسرا یہ معیشت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. نہیں اتنی سازش کرنی تھی، اگر نئی کیپبلٹی تھی تو نہ کرتے. تو آج آ کے آپ اپنی چوری معاف کروا لیں، لیکن جو سارا ملک تباہی کیا وہ ہمارے پہ ڈال دیں. جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز.